السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. آج کی گفتگو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے. وہ دانہ جس سے مزید 7 خوشے اگائیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر خوشے میں پھر 100 دانے، یعنی خرچ ایک دانہ کیا ہے اور اجر میں وہ 700 دانے بن گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر مال خرچ کرنے کے بعد کسی قسم کا احسان نہیں جتلاتے یا کوئی تکلیف نہیں دیتے جن پر انہوں نے خرچ کیا ہے. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا ایک اجر تیار کر رکھا ہے اللہ نے، نہ یہ اس دن کوئی غمزدہ ہوں گے، نہ کسی قسم کا ان پر کوئی خوف ہوگا. تو اس آیت کریمہ میں، پچھلی آیت میں اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر اس انداز میں بتلایا کہ اللہ 700 گنا تک اجر کو بڑھا دیتا ہے. اگلی آیات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے ہی ہیں، پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، آیت نمبر 263 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا یہ صدقے سے بہتر ہے، وہ صدقہ یتبعها اذى جس کے بعد آپ تکلیف دینا شروع کر دیں. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور بے حد بردبار ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو تم اپنے صدقے برباد نہ کرو. کس طرح سے برباد؟ بالمن والاذى، احسان جتلانے کے ذریعے سے، والاذى اور تکلیف پہنچانے کے ذریعے سے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا نہیں. فمثلہ، پس اس کی مثال تو ایسی ہے کمثل صفوان علیہ تراب، جیسے بالکل صاف چٹان ہو، پتھر ہو، اس پر مٹی ہو تھوڑی. فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کو ایک زوردار بارش جب اس پر پہنچتی ہے، برستی ہے، تو اسے بالکل ایک صاف چٹان کی طرح چھوڑ دیتی ہے اور وہ مٹی جو ہے وہ بہہ جاتی ہے. گویا کہ یہ کوئی عمل کرتے بھی ہیں تو یہ یوں ضائع کر دیتے ہیں. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اس میں سے کسی چیز پر کوئی طاقت نہ پائیں گے، کوئی قدرت نہ پائیں گے. واللہ لا يهدي القوم الكافرين، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ومثل الذين ينفقون اموالهم، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، اللہ کی رضامندی کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل، اس باغ کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہے اور اسے بھی زوردار بارش جب پہنچتی ہے، برستی ہے. فآتت اکلها ضعفین، تو اس کے پھل میں یا اس کے اناج میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے. فإن لم يصبها وابل، اور اگر تیز بارش نہ پہنچے، فطل، تو صرف شبنم ہی اس کے اگنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار،
کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو کھجوروں کا انگوروں کا، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اس کا ایسا باغ ہو جو پھلوں سے ثمرات سے وافر ہو، فاصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء، اور پھر اسے بڑھاپا آ پہنچے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت، تو پھر اسے ایک بگولا آ پہنچے اور جو ہے اس کی ساری وہ فصل جل جائے، آگ جلا کر رکھ دے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، ایمان والو اپنے پاکیزہ رزق میں سے جو تم نے کمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، اور تم جو یہ گندی چیز ہے خبیث چیز ہے اس کا ارادہ نہ کرو کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، ردی چیز کا ارادہ نہ کرو، ولستم بآخذیہ، اگر کوئی تمہیں دینے والا ہو تو تم اسے لینے کا ارادہ نہ رکھتے، ایسی چیز اللہ کی راہ میں نہ دو، الا ان تغمضوا فیہا، اگر ایسی چیز تم لو بھی تو اس انداز میں لیتے ہو کہ بالکل اپنی آنکھیں بند کر لو، یعنی ناپسندیدہ طور پر لو، تو ایسی چیز اللہ کی راہ میں قطعاً خرچ نہ کرو۔ واعلموا ان اللہ غنی حمید، اور اللہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور حمید تعریف کے قابل ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے محتاجی کا، اور ویأمرکم بالفحشاء، تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، یعنی تمہیں ڈراتا ہے تمہیں شیطان محتاجی سے، خرچ کر دو گے تو بالکل مال ضائع ہو جائے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علیم جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ دانائی عطا فرما دے، اور جسے اللہ تعالیٰ دانائی عطا فرما دے اسے تو اللہ نے بڑی خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر صرف عقل رکھنے والے، وہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہ ہوں گے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے۔ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اگر تم وہ چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ويكفر عنكم من سيئاتكم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں ہے آپ کے ذمہ ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو خیر میں سے مال میں سے وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہی تمہیں ہی فائدہ پہنچے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون وانتم لا تظلمون، تو تمہارے اپنے لیے یہ، اور تم جو بھی اللہ کی راہ میں یعنی کہ اس لیے خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ ساری آیات انفاق کے تعلق سے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے مختلف احکامات کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن پر ہم دوبارہ ایک تفصیلی طور پر نظر ڈالیں گے۔ پہلے ہم صرف ترجمہ پیش کر رہے ہیں ان آیات کا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ محتاج جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے اور وہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ لوگ جو ان سے واقف نہیں ہیں انہیں مالدار سمجھتے ہیں، کیوں؟ ان کے تعفف کی وجہ سے، سوال سے اپنے آپ کو جو بچاتے ہیں اس وجہ سے۔ لا تعرفون بسیماہم، آپ انہیں ان کی علامت سے پہچان لیں گے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو
فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ تو یہ آیات آپ نے دیکھا، اس میں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اس انداز میں بیان کی گئی، ترغیب اس انداز میں دلائی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا ہے، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، دگنا اجر دیتا ہے۔ بعض روایات میں انسان اگر ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس مال کی جو خرچ کی اللہ کی راہ میں، اور بڑھا بڑھا کر ایک پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ انسان کل قیامت کے دن تعجب کا اظہار کرے گا کہ کیا یہ وہی مال ہے جو میرا خرچ کیا ہوا ہے؟ میں نے تو اتنا، میرا عمل تو اتنا نہیں تھا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ میں نے اس کو بڑھا بڑھا کر جو ہے اتنا اس کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس میں ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ خرچ کرنے میں یہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، کل قیامت کے دن مال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سایہ انسان کو عطا فرمائے گا۔ جو مال ہم نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اسی کا سایہ ہمیں عطا فرما دے گا۔ اور اگر یہی مال ہم نے روکا ہوا ہے تو پھر یہ روکنے کی وجہ سے، ذخیرے کی وجہ سے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، اور جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے جو ہے پھر یوں سمجھ لیں کہ ہمارے چہروں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منکم۔ تو اس میں ایک نصیحت تو یہ کی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اس کے فضائل مختلف احادیث میں موجود ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو قیامت کے دن یہی صدقہ ہمارے لیے سایہ بنا ہوا ہے۔ جس وقت سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے اور ایک تپتی دھوپ ہے، ہر شخص پریشان ہے، کچھ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن میں 7 خوش نصیب ہوں گا، بالخصوص تذکرہ ہے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا کہ اس نے کیسے خرچ کیا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ اسے نصیب ہو گیا، اور ساتھ ساتھ یہ فضیلت بھی خود بذاتی عمل جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا سایہ ایسا بنا دے گا کہ ایسا شخص اس تپش سے محفوظ ہو جائے گا، اور یہ صدقہ اس کے لیے ایک ڈھال بن کر اور ایک سایہ بن کر جو ہے اس کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دینے والا، مشکلوں کو ٹال دینے والا یہ ایسا عظیم عمل ہے، بشرطے کہ یہ اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے۔ کیونکہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا جاتا ہے، اس تعلق سے بعض لوگ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنے سارے مال کو ضائع کر دیتے ہیں، صدقے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں؟ جیسا کہ آیت نمبر 262 میں بیان ہوا اور آگے بھی بیان ہوا کہ وہ لوگ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ احسان جتلاتے ہیں۔ یہ منان جو احسان جتلانے والا ہے، یہ ایک بڑا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ یہ شخص عمل تو کرتا تھا، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، خیر کا کام کرتا تھا، کسی پر اگر اس نے کچھ خرچ کیا تھا، لیکن خرچ کرنے کے بعد یہ پھر ساری زندگی اپنا احسان جتلاتا تھا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ کام کرتا تھا کہ لوگ مجھے جو ہے میری واہ واہ کی باتیں کریں اور کہیں کہ خوب سخی ہے۔ اور پھر ایسے لوگ جو جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، ان میں سے ایک شخص یہی ہوگا جس نے مال تو خوب خرچ کیا ہوگا، لیکن سخاوت کا لقب حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ بڑا سخی کہیں، اللہ فرمائے گا کہ تجھے یہ لقب دنیا میں مل گیا، جو چاہتا تھا، جو شہرت تجھے ملنی چاہیے تھی دنیا میں، وہ تجھے مل گئی، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو اس لیے اپنا یہ قیمتی عمل، عظیم ترین عمل کر لینے کے بعد ضروری ہے کہ پھر اس کی حفاظت بھی کی جائے، کس طرح سے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے قطعی عمل نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ پھر جس پر یہ عمل کیا ہے، جس کے لیے عمل کیا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے۔ احسان جتلانا یا اس کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، جو یہ 262 اور اگلی آیات میں بیان۔ اور 263 میں ایک اور ادب اس تعلق سے سکھلایا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین بات ہے، لیکن اگر آپ ایسا خرچ کر رہے ہیں کہ خرچ کرنے کے بعد آپ نے جس کے ساتھ ایسا تعاون کیا ہے اسے تکلیف پہنچائیں، اسے بات بات پہ پریشان کریں، اسے تانے دیں، اور وہ آپ کی اذیت کے اس عذاب میں جھلستا چلا جائے، اور اس حوالے سے بالکل آپ جو ہے اس کو مطعون کر کے رکھیں اور اس کا جینا دوبر کر دیں، تو اس عمل سے بہتر ہے آپ کیا کریں؟ یہ صدقہ نہ کریں، لیکن قول معروف،
وخیر ومغفرہ، آپ کیا کریں، آپ اچھی بات اسے کہہ دیں، اچھی بات. بعض روایات میں ہے الکلمۃ الطیبہ الصدقہ، یہ کلمہ طیبہ بھی صدقہ ہے، اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھے انداز سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، یہ بھی بہترین عمل ہے. بعض روایات میں اس کی بھی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی گئی، اس کو نیکی قرار دیا گیا کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں تو اچھے انداز سے مل رہے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے. لیکن یہ جو عملی صدقہ ہے، مالی صدقہ، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی اذیت آپ نے جوڑ دی تو یہ آپ کے لیے الٹا وبال جان بن جائے گا، یہ آپ کے لیے الٹا وبال جان بن جائے گا. اس لیے اگر آپ کسی کی ذات پر کچھ خرچ کر رہے ہیں، کسی کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، ضرور پہنچائیں، لیکن ضروری ہے کہ پھر وہ آپ کا عمل محفوظ ہونا چاہیے اس طرح کی غلطیوں سے. اور ایسا شخص جو ایسا عمل کرتا ہے لیکن وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے اور پھر لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، اس کی مثال کیسے دی؟ مثال دی ہے ایک چٹان کی طرح. چٹان پر اگر تھوڑی بہت مٹی بھی ہے، تیز بارش برسے تو اس کی مٹی بہہ جاتی ہے، وہ چٹان ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے. فرمایا کہ بالکل جو شخص اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتا بھی ہے اور بڑا وافر خرچ کیا ہے، خوب خرچ کیا ہے، لیکن اس نے جو ہے اتنا ہی خوب تنگ بھی کیا ہے، اتنی خوب جو ہے اگلے شخص کو آزمائش میں بھی ڈال دیا، پریشان بھی کر دیا، تو اب یہ خوب خرچ کرنا بالکل بہہ گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے. جس طرح سے پتھر پر سے بارش بہہ جاتی ہے اور اس بارش میں سے کچھ اگتا نہیں ہے، تو اس لیے بھی اس کا بھی کوئی ذخیرہ تیار نہیں ہوا، کوئی آخرت کے لیے ذخیرہ تیار نہیں ہوا. دوسری طرف وہ شخص ہے جو اللہ کی رضامندی کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اللہ سے اجر چاہتا ہے اور دل بھی اس نے بالکل اپنے آپ کو اسی طرح سے اللہ کی رضامندی کے لیے تیار کر رکھا ہے، چھپ کر مخفی انداز میں خرچ کرتا ہے. یہ بھی ایک تیز بارش ہے، اور یہ بارش کیسی ہے؟ یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک باغ ہو اونچی جگہ پر، اس پر بس بارش بہنے کی دیر ہے. تیز بارش ہو تو وہ وہاں سے جو غلہ اگتا ہے، جو اناج نکلتا ہے، جو زمین نکالتی ہے، وہ دگنا تگنا نکالتی ہے. تو یہ جو ایک شخص ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور خرچ بھی اس انداز میں کر رہا ہے کہ اس شخص کو اس نے زبانی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اب کیا ہوتا ہے، اللہ نے تو اس کا اجر دینا ہی دینا ہے، ساتھ میں اس شخص کی زبان سے نکلی کوئی دعا جو اس کے اور جو ہے بارے نیارے کا سبب بن جاتی ہے، اس کو دنیا میں بھلائیاں مل جاتی ہیں. اور ایسی مثالیں موجود ہیں. اللہ نے تو اس اجر کا اس مال کا صلہ دینا ہی دینا ہے جس کے لیے جس کے ساتھ تعاون کیا ہے، وہ چاہے اسے دعا دے یا نہ دے، اللہ نے پھر بھی دینا ہے، اللہ نے پھر بھی اس کا صلہ دینا ہے. اور اللہ جب کسی کا صلہ دیتا ہے تو پھر خوب دیتا ہے. پھر انما یوفی الصابرون بغیر حساب، اللہ صابروں کو بغیر حساب کے دے. یہاں بھی جو ہے یہی تذکرہ ہوا اگلی آیات میں کہ اللہ پورا اجر دے گا اور کسی طرح کا تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ اجر تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اس مظلوم کی، اس بے کس کی، اس لاچار کی اور اس جو ہے بیوہ کی اگر دعا بھی شامل ہو گئی، اللہ کس مشکل وقت میں یہ میرے کام آیا ہے اور کس طرح سے کام آیا ہے کہ میری عزت نفس کا بھی اس نے دفاع کیا ہے اور میرا سہارا بن گیا ہے، وہ اب اس کی زبان سے جو دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ تیری بھی عزت کی ایسی حفاظت کرے، اللہ تجھے خوب نوازے، تو یوں ہی لوگوں کی مدد کرتا رہے، اللہ تجھ پر بھی کوئی مشکل دن نہ آنے دے اور تو کبھی ایسے دن مشکل نہ دیکھے اور پریشان احوال کا سامنا تجھے نہ کرنا پڑے. اب یہ دعائیں اس کے کام آئیں گی، دنیا اس کی بدل جائے گی، آخرت اس کی بدل جائے گی، تو دگنا اس کو ثواب ملتا ہے، دگنا فائدہ ہوتا ہے. جس طرح ایک عمدہ جگہ پر، اونچی جگہ پر باغ میں اگر بارش تیز ہو تو ملتا ہے، اور ورنہ کم از کم تھوڑی بارش بھی ہو یا شبنم ہی ہو جائے تو پھر بھی اس باغ سے بہت کچھ نکل آتا ہے. اس لیے اگر یہ شخص اگر اللہ کی راہ میں اس مخفی انداز میں کچھ تھوڑا بہت بھی خرچ کر دے تو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کی ایک گٹھلی کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. مانا یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوئی ایک کھجور کی گٹھلی بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. ایک ذرہ بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب و کتاب کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو اللہ کی راہ میں جس نے ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی، ذرے کے برابر بھی اس کا عمل موجود ہے، اللہ تعالیٰ وہ عمل اس کے سامنے پیش کر دے گا اور اس کا پورا اسے جزا دی جائے گی، بدلہ ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک رائے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دے گا. تو یہاں انفاق کے تعلق سے بڑے پیارے اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے خرچ کرنا ہے تو پھر بالکل بے لوث ہو کر جس کو آپ دے رہے ہیں
اس سے کسی قسم کی بدلے کی امید نہ رکھیں. اس کو پریشان کرنا، اس کے احسان جتلانا قطعاً یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالصتاً اب امید اللہ سے، اللہ یہ عمل تیرے لیے تھا، تیری رضا کے لیے تھا، تجھ سے یہ اجر حاصل کرنا ہے، اس شخص سے اب کوئی تعلق نہ ہو. یہ ادب ان آیات میں سکھلایا گیا. پھر اگلی آیت میں ایک اور ادب یہ بھی سکھلایا گیا کہ دیکھیے ایک مثال دی گئی، ایک شخص ہے، اس کا باغ موجود ہے، اور باغ بھی ایسا کہ آیت نمبر 266 میں یہ مثال موجود ہے کہ بڑی وافر جو ہے اناج دینے والا باغ موجود ہے، لیکن باغ جو ہے پھل دینے والا تو ہے، اب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کی اولاد کمزور ہو، اور بڑھاپے میں آ کر اب اس کا یہ سارا مال ضائع ہو جائے، اس کا باغ تباہ برباد ہو جائے اور بالکل جل کر راکھ ہو جائے. کیا ملا اسے؟ کچھ نہیں ملا. فرمایا کہ جو اللہ کی رضامندی کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور دنیا میں ہی پھر اس کے جو ہے فوائد حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہے. یہ لوگ ایسے ہی یہ ذخیرہ لگاتے جائیں گے، جب آخرت میں وہ سمجھے گا بڑے اعمال کیے، حقیقت ان کی کیا ہوگی کہ وہ ریاکاری کی آگ ایسے اعمال کو جلا چکی ہوگی، وہ احسان جتلانے کی آگ ایسے اعمال کو جلا چکی ہوگی، وہ تکالیف کی آگ ایسے اعمال کو جلا چکی ہوگی. ایسی عمدہ مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بتلایا کہ ہے تو بڑا عمدہ عمل، لیکن اس کی حفاظت بھی اتنا ہی عظیم ترین کام ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور ادب سکھلایا 267 میں. وہ ادب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے تو جہاں تم نے جس کو دے رہے ہو اس کے ساتھ تمہارا رویہ بالکل عمدہ قسم کا رویہ ہونا چاہیے، نہ احسان جتلانے والا، نہ تکالیف دینے والا، اور نہ طعن کرنے والا، نہ ریاکاری والا. ساتھ ساتھ جو دے رہے ہو وہ دینے والی شے وہ بھی عمدہ ہونی چاہیے، ایسی شے ہونی چاہیے طیبات. کیونکہ بعض صحابہ جو ہے وہ اصحاب صفہ کے لیے یہ انتظام کر کے رکھتے تھے، بالکل وہ اس طرح کی کھجوروں کے ایک رسی پر یہ سمجھے کھجوریں لٹکی ہوتی، اور اس قسم کے لوگ مستفید ہو جاتے، ان کھا لیتے. لیکن بعض صحابہ ان سے یہ غلطی ہو جاتی کہ وہ گھروں سے بچی ہوئی ردی قسم کی کھجوریں وہ بھی لا کر لٹکا دیتے. تو اس کی رد میں یہ آیت ہے کہ قطعاً ایسا نہ کیا کرو. تم نے اگر خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں تو پھر اس طرح کی کھجوریں نہیں جو تم سب ضائع ہو چکی ہیں ردی قسم کی، بلکہ عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اللہ سے اگر عمدہ اجر کی امید ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی عمدہ ہونا چاہیے. تو یہ بات کا لفظ استعمال فرمایا تو پتہ چلا کہ ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں ایسا مال خرچ نہ کریں. اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا کہ ایسا مال کہ اگر وہی مال کوئی تمہیں دے لستم بآخذی الا ان تغمضوا فیہ، ہرگز تم اسے لان لو، تم نہیں چاہو گے کہ وہ مال تم لو، بلکہ اگر لوگ یہ بھی تو نظریں چراتے ہوئے کہ کیسی چیز یہ شخص دے رہا ہے، یا تو زبان سے ایسے شخص کو مطعون کرو گے یا پھر جو ہے بالکل ہی تمہاری نظریں گواہی دے رہی ہوں گی کہ یہ کس طرح کا مال ہے. تو اللہ کی راہ میں پھر ایسا مال کیوں خرچ کرتے؟ یہ ایک بڑا عمدہ جو ہے وہ ہمیں ادب سکھلایا گیا. آج ایسی صورتحال قائم ہے، بالخصوص ان دنوں میں یہ جو کورونا وائرس کا کہ جو ابھی دور چل رہا ہے، اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ لوگ خرچ کر رہے ہیں لیکن اس میں ضائع بھی کیا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بس بہا کر چلے گئے، وہ مستحق تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، اس حوالے سے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم معلومات حاصل کریں، بس وہ ضائع کر دیا گیا. پھر ایسا بھی ہے کہ وہ غیر مستحقین کو بھی دیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی محنت نہیں کی جا رہی. خرچ کرنے والا خرچ تو کر رہا ہے لیکن اس حوالے سے کوئی وہ محنت نہیں کر رہا کہ آیا واقعتاً یہ مستحقین تک پہنچ رہا ہے یا غیر مستحقین اسے لوٹ کر بیٹھ گئے، آیا یہ ضائع تو نہیں ہو رہا، یا دینے والا پھر وہ خوب سیلفیاں بنا کر، تصویریں کھنچوا کر، ویڈیوز بنا کر یوٹیوب کے حوالے کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا مال جو ہے وہ جو ہے خرچ کر دیا اس دور میں. نتیجتاً وہ لوگ جو تعفف کا مزاج رکھتے ہیں، اپنی عفت کو بچانا چاہتے ہیں اور چھپ کر رہنا چاہتے ہیں، پاک دامن قسم کے، سفید پوش قسم کے، وہ نہیں چاہتے. خوددار قسم کے لوگ وہ پھر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ کسی ویڈیو میں ان کی شکل نہ آ جائے، ان کی تصویر نہ آ جائے اور وہ نمایاں نہ ہو جائیں. اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے رہتے ہیں اور وہ بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کا سودا نہیں کرتے. اب یہ سیلفی کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو تو دکھلا دیا، اللہ کے ہاں اب
ذرا انہیں دیکھیں کہ کتنا عظیم ترین عمل انہوں نے کیا، لیکن اس طرح کی غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ ایک اور غلطی انہوں نے یہ کی کہ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ مال جو بالکل خراب قسم کا ہے، بوسیدہ قسم کا، ضائع کر دینے کے قابل، وہ لوگ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ان دنوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ ایک اور غلطی یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہم سفید پوش خوددار قسم کے لوگوں تک نہیں پہنچتے اور بس خرچ کرنے کا ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا۔ کچھ لوگ تو خرچ ہی نہیں کر رہے۔ 268 میں ان لوگوں کو یہ نصیحت کی گئی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، خرچ کرو گے تو مال ضائع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کے وعدے کرتا ہے، خرچ تو کرو تمہیں بڑے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہاری غلطیوں کو گناہوں کو معافی کا سبب بن جائے گا یہ صدقہ، اور اللہ کل قیامت کے دن یہ صدقہ جو ہے وہ سایہ دار ایک شے بن جائے گا، سایہ مل جائے گا تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے جو ہے یہ ترغیب بھی دلاتا ہے کہ جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اس خرچ کیے ہوئے مال کے بارے میں واقفیت رکھتا ہے، اس لیے تمہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کچھ ظاہر بھی کر دو اور ریاکاری کی کا طرز عمل نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس حد تک چھپا کر دو اور جو محتاجوں کو تلاش کر کے دو، یہ تمہیں انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ اصول ہمیں 271 آیت نمبر 271 سے ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم یہ خرچ کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کا فائدہ کر دیا، نہیں، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا تھا، خرچ بھی کیا تو اللہ کی توفیق سے کیا، فائدہ بھی ہوا تو اللہ کی مخلوق کا ہوا۔ تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تمہیں بھی ایک عظیم ترین فائدہ یہ ہونا ہے، دنیا میں فائدہ ہونا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے مال میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں فائدہ یہ ہونا ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو خرچ کرو گے وہ تمہیں تمہارے اپنے نفسوں کے لیے، تمہیں اس کا فائدہ ہی فائدہ ملے گا، خسارہ اور نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی بلا وجہ مال کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 273 میں یہ بھی توجہ دلا دی کہ بالکل ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو خوددار قسم کے لوگ ہوں، محتاج قسم کے بھی ہیں، خوددار بھی ہیں، اور جو اپنے آپ کو وہ بچاتے بھی ہیں، مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے لپٹ کر اور چمٹ کر، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان پر خرچ کرنا یہ اور زیادہ ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ریاکاری نہیں ہے، خواب ہو چھپ کر خرچ کر رہے ہیں، علانیہ خرچ کر رہے ہیں، راتوں کو خرچ کر رہے ہیں، دن میں خرچ کر رہے ہیں، وَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ پھر یہ اس دن غمزدہ ہوں گے، نہ خوف ہوگا ان پر کوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگے اگلی آیات میں سود کے تعلق سے کچھ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس کی کچھ مذمت کی، جسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی کلاس میں جو ہے وہ زیر بحث لائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت سے مضبوط تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔